ایک طرف پی ٹی آئی احتجاج کی کال دیتی ہے, دوسری جانب انڈائریکٹلی مذاکرات کا بھی کہتی ہے کہ گورنمنٹ مذاکرات کرے. بڑی کنفیوژن ہے. لیکن اگر گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھا جائے, گورنمنٹ کے وزراء بھی یہ کہتے رہے کہ ہم نے تو مذاکرات نہیں کرنے پی ٹی آئی سے, یا پی ٹی آئی سے کوئی بات نہیں ہوگی. بہت سارے وزراء کے بیانات ایسے چلتے رہے, یا پھر لیکن اب مذاکرات کا کہا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے. تو کنفیوژن دونوں سائڈ سے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے. کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے, کیوں کوئی فرنٹ پر آ کر مذاکرات کرنے کے حوالے سے اپنی واضح پالیسی نہیں دے رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زینب دیکھیں, کنفیوژن دونوں طرف سے نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی وزیر یہ کہتا نہیں, آپ نے سنا کہ ابھی بھی کسی پروگرام میں بھی کہ وہ مذاکرات نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والے سیریس ہو کے, سنجیدہ ہو کے مذاکرات کی طرف آئیں تو ہم ضرور کریں گے. لیکن پی ٹی آئی والے ہمیشہ سے یہ موقف بناتے ہیں کہ جی ہم نے تو مذاکرات وہاں کرنے ہیں جہاں کرنے ہیں. بالکل, حکومت کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے, ہم وہاں کریں گے جو کچھ اس کا حل بھی کریں. بہرحال معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر یہ کہا کہ اپوزیشن اگر جائز مطالبات کے حوالے سے کوئی مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو ہم ان مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اب پی ٹی آئی کو دیکھیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. ایک طرف محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر صاحب کو انہوں نے خود یہ مینڈیٹ دیا. محمود اچکزئی صاحب کو خود جو اپوزیشن جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس کا سربراہ بھی بنایا. اور پھر اس کے بعد اب جب انہوں نے مذاکرات کے لیے وہ تیار ہو گئے, اور اپوزیشن نے جو 2 دن کی, آپ کو پتہ ہے کہ قومی ایک ورکشاپ کی, اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اور 2 دن کی قومی مشاورت کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم مذاکرات کریں گے. تو اب اپوزیشن کے اس اعلان کے بعد پی ٹی آئی کہتے ہیں ہم نہ مانے. شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا جی ہم تو مذاکرات کریں گے ہی نہیں. تو یہ معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے. اچھا عمران صاحب, ابھی یہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم میس پروٹیسٹ, ظاہر ہے پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی, اور 8 فروری کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ظاہر احتجاج ہوگا, کال دے دی گئی ہے. تو کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے پھر آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, میری جو اپنی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں کے ساتھ جو بات ہوئی ہے ان کے مطابق, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ خاص طور پہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا سینئر تجزیہ کار و صحافی ہیں حامد میر صاحب. جی, حامد میر صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ ان کی بھی مختلف جو تحریک انصاف کے رہنما ان سے بات ہوئی ہے. تو اب ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے ان مذاکرات کو لے کے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے رہا ہے احتجاج کو وہ ہمیشہ فوقیت دیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں حکومت جو ہے وہ بھی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے, بلکہ وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو روکنا چاہتی ہے احتجاج سے. اس لیے یہ مذاکرات کا جو ہے نا وہ ڈونگ رچایا جا رہا ہے. اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح ہی ہوتا ہے تو کیا 8 فروری کو کیا ہوگا. 8 فروری کو حکومت کے پاس تو دیکھیں بہت سارے آپشن ہیں. حکومت تو جس طرح سے پھر یہ کہتے ہیں کہ جی 26 نومبر کو حکومت نے بڑی زیادتی کی, اب ہمارے کارکنوں کو مارا پیٹا گیا, پکڑا گیا, گولی چلائی گئی, جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو تو چاہیے اس موقع سے فائدہ اٹھائے. اب اگر اپوزیشن موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاید تحریک انصاف کو اس طرح سے بڑا شو کرنے میں کامیاب نہ ہو, اور اگر وہ کوشش کریں گے بھی تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے ان کو اجازت دے گی یا کوئی بڑا احتجاج کرنے دیا جائے گا. عمران صاحب, پچھلے سال کی مثال تو پی ٹی آئی کے پاس ہے, جب پچھلے سال بھی مذاکرات ہو رہے تھے, پھر 26 نومبر والا جو احتجاج آپ کے سامنے ہی ہے, تو تب بھی پی ٹی آئی نے یہی کچھ کیا تھا. ایک طرف مذاکرات کیے جا رہے تھے, دوسری طرف پھر پی ٹی آئی احتجاج بھی کر رہی تھی. اب بھی مذاکرات کچھ لوگوں کی جانب سے اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات کرتے ہیں, لیکن پھر وہی احتجاج والی بات کی جا رہی ہے. تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید گورنمنٹ جو کہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی سیریس نہیں ہے, پی ٹی آئی کہتی ہے گورنمنٹ سیریس نہیں. پچھلے سال ایسا ہوتا رہا ہے, ایک دوسرے کو الزامات دیتے رہے. اب وزیر اعظم کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ملک کی خوشحالی اور بقا کے لیے ہم بات چیت کرتے ہیں. زینب, سچی بات کلیئرٹی تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. ہمارے واقفان حال جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف احتجاج کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی, لیکن یہ ضرور پکا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ان پہ اعتماد کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اچھا, ہاں دیکھیں نا, جب محمود خان اچکزئی کو آپ نے آگے لگایا اور جب ان کی بات نہیں مانیں گے تو پھر اچکزئی صاحب تو نہیں اس طرح سے آپ کے ساتھ چلیں گے. تو پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ بات جو ہے نا یا سوچے سمجھے بغیر کو فیصلے کر لیتے ہیں, اور فیصلے کرنے کے بعد سوچتے ہیں اور پھر اس فیصلے سے مکر جاتے ہیں.
بالکل. اچھا عمران صاحب، یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ بغیر کسی کنڈیشن کے اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کوئی کنڈیشن نہیں رکھی پی ٹی آئی کی جانب سے، تو لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے ظاہر ہے ایک پراپر سٹیٹڈ پوزیشن نہیں لی جا رہی، کبھی مزاحمت کبھی مفاہمت. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی سٹیٹڈ پوزیشن ہے کیا اس وقت؟ دیکھیں زینب، مسئلہ ہی یہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ ان کی سٹیٹڈ پوزیشن کیا ہے، یہ خود پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بھی نہیں پتا. ایک طرف اسد کیسر صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف شیخ وقاص اکرم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے، یعنی ان کی طرف سے تو اب یہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، پیشکش مسترد کی جا چکی ہے. اور اب معاملہ یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب کی اگر بات سنیں تو پھر یہ ان چیزوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے یا اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں گروپنگ ہو چکی ہے اور عمران خان صاحب کی رہائی نہ ہونے کی وجہ سے یا خان صاحب کے جیل میں ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے اس کی سمت متعین نہیں ہو رہی، اس کا کوئی فیصلہ نہیں یہ کر پا رہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، اور ہر بندہ اپنی 1.5 انچ کی ایک الگ مسجد بنا کے اس پہ لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے آپ پوچھیں تو وہ کوئی راگ لاپ رہے ہوتے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب بیچارے، ان کی شاید کوئی سنتا ہی نہیں. اسد کیسر صاحب جن کو خیبر پختونخوا گروپ بھی کہا جاتا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف میں ان کی رائے کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ عجیب سا جو ہے نا سارا معاملہ ہو رہا ہے. اچھا عمران صاحب، ایک بڑی افسوسناک بات ہی ہے پاکستان کے لیے، ہمارے لیے، جس طرح سے ایک ٹویٹ ہوا ہے سوشل میڈیا پر اور ایک ویڈیو شیئر کی، ایک پیغام شیئر کیا گیا ہے جس میں آرمی چیف سے متعلق بھی کچھ اس قسم کا لکھا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس قسم کے بیانات یا اس قسم کی کیمپین سے پی ٹی آئی کو کیا حاصل ہوگا؟ ایک طرف بات احتجاج اور پھر اس قسم کے ٹویٹس. یہ وہی ذہنیت ہے ان چیزوں سے. آپ دیکھیں تو ابھی 9 مئی سے آپ کی جان چھوٹی نہیں. آپ اعتراض کرتے ہیں کہ 9 مئی ہم نے نہیں کیا، اور جب اس طرح کی باتیں ہیں تو پھر تو اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ 9 مئی یہ باقاعدہ آپ نے پلان کر کے کیا تھا. اب یہ دیکھیں کہ حکومت پاکستان نے اسی لیے برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا ہے. انہوں نے خط لکھ کے مطالبہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں ان پر ایسی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جو ان کے آفیشیل اکاؤنٹ ہیں، ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہیں، اور اس میں کہ جی آرمی چیف کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ کوئی کام ہے کرنے والا. اور آپ اپنے پوری دنیا المیہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا فیلڈ مارشل کے کردار کو سراہ رہی ہے، پاکستان کی تعریفیں کر رہی ہے. دنیا کے تمام بڑے اخبارات، جریدے ان کی جو ہے نا اسٹیٹسمین شپ کو، ان کے اسٹیٹس کو، ان کی چیزوں کو تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. اور آپ اپنی گفتگو دیکھیں اور پھر یہ کہ اگر اس طرح کی وہاں گفتگو ہونا اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پہ لگانا اور یہ ساری چیزیں، پھر یہ تو صاف صاف آپ کی ملک دشمنی ثابت کر رہے ہیں. ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے یا کس طرف سے تعلق ہے. اچھا عمران صاحب، ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے اس تمام تر سیناریو میں. فواد چودھری صاحب جو ہے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے حصہ بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فواد چودھری یا پی ٹی آئی کے جو پرانے رہنما تھے جو پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک بھی نہیں ہیں لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں ڈائیلاگ کی، ان کا کیا حاصل وصول ہے، کیا مفاد آپ کو؟ دیکھیں فواد چودھری صاحب ہوں، محمود مولوی ہوں یا عمران اسماعیل صاحب ہوں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو بہرحال پھر بھی سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. ان لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی معاملات جو ہیں سیاسی طور پہ حل کیے جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ معاملات کو اس نہج پہ لایا جائے کہ جہاں معاملات جو ہیں وہ تیل نہ ڈالا جائے صورتحال پہ، بلکہ پانی ڈال کے اس کو ٹھنڈا کیا جائے اور عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش کی جائے. بانے کی اجازت کے بغیر دیکھیں معاملہ کیا ہے. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی سیاست صرف عمران خان سے جڑی ہوئی ہے. اس وقت اگر یہ تینوں کہیں بھی اور جاتے ہیں تو ان کی سیاست، یہ تینوں وہ شخصیات نہیں ہے کہ جو خود اپنے اون پہ جا کے الیکشن لڑیں اور سیٹیں جیت جائیں. اب وہ ان کا ایک سیاسی مفاد بھی ہے اس میں. وہ مفاد یہ ہے کہ اگر یہ عمران خان کو رہائی دلوانے میں یا کوئی بریک تھرو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے سامنے یہ بات اسٹیبلش ہو جائے گی کہ جو ان کی طرف سے منتخب کی گئی ٹیم جو کام نہیں کر سکی، جو ساری پی ٹی آئی مل کے نہیں کر سکی، اگر وہ ان لوگوں نے کر دیا تو وہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور فیوچر میں ان کے لیے بہتر پوزیشن کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ بالکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ سیاست جو ہے وہ بنیادی طور پہ
سیاست ڈائلاگ سے ہی سیاسی مسائل حل ہوتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ کیا ان کو کوئی مینڈیٹ حاصل ہے یا ان کو کوئی اشارہ ہے. اگرچہ فواد چودھری صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی اشارہ نہیں ہے ابھی تک، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اشارہ ہو یا نہ ہو، یہ ایک اچھی کوشش ہے کہ اگر ملک میں سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کوئی بھی کوشش کرے تو ہمیں بطور صحافی اس کو سراہنا چاہیے. اچھا عمران صاحب، اس سے پہلے جب ڈائلاگ 2024 میں شروع ہوا گورنمنٹ کے درمیان اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے درمیان، تب بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ طاقتور حلقوں سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے. پھر اب جو ڈائلاگ شروع ہوا، محمود خان اچکزئی صاحب کو اجازت ملی بانی پی ٹی آئی کی، ٹھیک ہے آپ بات کر لیں. لیکن پھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو کہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، 8 فروری بھی قریبی ہے، تو اب ایک طرف بانی احتجاج کی کال کا بھی ان کو اجازت دے رہے ہیں، پھر محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ان کو بھی اجازت دی ہے. تو بانی پی ٹی آئی کس وجہ سے کھل کر سامنے نہیں آ رہے؟ اگر بات کرنے میں حرج کیا ہے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایک نیریٹو ہے کہ ہم نے بات گورنمنٹ سے کرنی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بیک ڈور؟ نہیں زیادہ مجھے یہ بتائیں یہ کیا نیریٹو ہے کہ جی ہم نے حکومت سے بات کرنی نہیں؟ ایک طرف آپ فوج کو گالیاں نکالتے نہیں تھکتے، دوسری طرف آپ دیکھیں ابھی مظاہرے میں آپ نے کیا کچھ نہیں کہا. اسٹیبلشمنٹ پھر آپ کے ساتھ کیسے مذاکرات کرے گی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حکومت کو بھی کوئی اس طرح کے کام کرنے کی اجازت شاید اس طرح سے نہ ہو. عمران صاحب آخر میں ظاہر پہ بریک پر جانا ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ مذاکرات کوئی اچھا نتیجہ خیز ثابت ہوں گے؟ مجھے فوری طور پہ جو صورتحال ہے اس میں کوئی نتیجہ خیز مذاکرات ہوتے نظر نہیں آتے. اچھا ٹھیک ہے.